ڈائنامک اسٹیک ہے، میں اس کا کوڈ کے تھرو آپ کو بتاتی ہوں ڈفرینس ایکچولی ہے کیا. جو اسٹیٹک اسٹیک ہوتا ہے وہ ہمارا بنتا ہے اریز کو یوز کر کے، اور جو ڈائنامک اسٹیک ہوتا ہے وہ ہمارا بنتا ہے اسٹیک وہ لنک لسٹ کو یوز کر کے. اب obvious سی بات ہے، اگر آپ کو اریز اور لنک لسٹ نہیں آتی ہوگی تو آپ کو اسٹیک بھی نہیں آتا ہوگا. اوکے، ارے اور لنک لسٹ کے لیے ہم نے یہ کیوں ان دونوں کے لیے یوز کیا ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں. ہم نے اسٹیٹک اسٹیک کے لیے ارے اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ ارے کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ ہمیں پہلے سے اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ ہمیں ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے کہ وہ فکس سائز ہوتی ہے کہ اتنے سائز کی ہمیں ارے بنانی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہوتی ہے لنک لسٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں پہلے سے سائز فکس کرنا ہے. لنک لسٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے مرضی چاہے نوڈز اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں رن ٹائم کے اوپر. اس لیے ڈائنامک کا مین ہی یہ ہے کہ رن ٹائم کے اوپر اس کے اندر چینجنگز لانا، اور اسٹیٹک کا مین ہی یہ ہے کہ اس کو اسٹیٹک رکھنا، فکسڈ رکھنا. ٹھیک ہے، اور اب ہے سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے اسٹیٹک اسٹیک. تو اسٹیٹک اسٹیک کے اندر کچھ چیزیں ہیں. ایک تو یہ امپلیمنٹڈ تھرو اریز ہے، اس کا سائز فکس ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں. دا مینٹیننس آف میکس ایس ٹی کے ویریبل کنٹیننگ میکسیمم سائز آف اسٹیک، یہاں پہ بنائی بھی ہوئی ہے. یہ ہمارا فار ایگزامپل اسٹیک ہے. تو اسٹیک کا ہمیں ایک تو سب سے پہلے ہمیں ایک ویریبل ایسا چاہیے ہوگا جو کہ اس کا میکسیمم سائز رکھے گا. جیسے ہمارے پاس ارے کے لیے ہم کیا کرتے تھے، ارے ایسے ڈکلیئر ہوتی تھی ہماری، اور اس کے اندر ہم سمپل بتا دیتے تھے. ایسا اسٹیک کے اندر نہیں ہوتا. اسٹیک کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کا ایک ویریبل بھی رکھنا ہے جس کے اندر ہمارا اسٹیک کا میکسیمم سائز اسٹور ہوگا. تو اس کو ہم بول دیتے ہیں میکس ایس ٹی کے. ٹھیک ہے، دا چیکنگ آف اوور فلو ان کیس آف پش آپریشن. اوکے، اچھا، جب اب ہمارا اسٹیک جو ہے وہ فکس سائز کا ہے تو پھر اٹ مینس کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس میں اتنا ڈیٹا رکھ لیا ہو کہ وہ اپنے میکسیمم سائز تک پہنچ گیا اور فردر اس کے اندر ڈیٹا نہیں آ سکتا. تو اس کنڈیشن کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا ہمارے اسٹیک کے اندر جگہ ہے بھی ڈیٹا انسرٹ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پش آپریشن اوور فلو کی کوڈنگ بھی کرنی ہوگی. مطلب اوور فلو بولتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا ہمارا اسٹیک آلریڈی فل ہے، اس کے اندر مزید ڈیٹا نہیں آ سکتا، تو ہم اس کنڈیشن کو بولتے ہیں اوور فلو ہو گیا اسٹیک. ٹھیک ہے، اور اگر ہم دوسری چیز جو ہمیں دیکھ کے انڈر فلو کی کنڈیشن اب یہ ہے. فار ایگزامپل پاپ کی کنڈیشن کی سچویشن میں یہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. پاپ ہمارا اس لیے یوز ہوتا تھا کہ ہم نے جب ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہو اسٹیک کے اندر سے. اب فار ایگزامپل ہم اسٹیک سے ڈیٹا ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں، ادھر سے بھی کر لیا، ادھر سے بھی کر لیا، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، اور ادھر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی ڈیلیٹ کر لیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا، اب اس کے بعد تو ہمارے پاس اسٹیک کی لمٹ ہی ختم ہوگی، آگے اسٹیک ہے ہی نہیں ہمارا. تو اس کنڈیشن کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا آگے ہمارے اسٹیک کا کوئی بلاک ہے بھی کہ نہیں، کیا ہمارے اسٹیک کے اندر اس سے نیچے کوئی جگہ ہے بھی کہ نہیں، تو اس کنڈیشن کو چیک کرتے ہیں. تو پھر اگر وہ ہمارا منیمم پوائنٹ پہ آ گیا ہے پوائنٹر، جو کہ ہمارا ٹاپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے پوائنٹر، وہ اگر منیمم کنڈیشن پہ آ گیا تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ ہمارا اسٹیک انڈر فلو ہو گیا ہے، مزید اس میں ڈیٹا نہیں ہے. اس کنڈیشن کو ہم انڈر فلو بولتے ہیں. تو اس لیے وہ ہم اس طرح سے چیک کریں گے کہ ہمارا جو ٹاپ کا پوائنٹر ہوگا نا، ٹاپ میں نے آپ کو بتایا تھا جو کہ ہمارے اسٹیک کے ٹاپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا، وہ والا پوائنٹر، جو ٹاپ کا پوائنٹر ہوگا ہم اس کو کمپیئر کر لیں گے کہ اگر ٹاپ ہمارا نل ہے، اس کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں پڑا، تو اٹ مینس کہ ہمارا اسٹیک جو ہے وہ انڈر فلو کر گیا ہے. اور اس کے بعد ہم اس کے الگوریتم پہ آتے ہیں. اس کا جو الگوریتم ہے، سب سے پہلے پش کا الگوریتم ہے. تو وہ ڈیٹا جو ہوگا پہلے ہمارے پاس کسی ویریبل کے اندر ہوگا جو ہم یوزر سے لیں گے یا کہیں سے بھی لیں گے، وہ آئٹم نام کے ویریبل کے اندر پڑا ہے، ہم چاہتے ہیں وہ اسٹیک کے اندر رکھ دیں. جو میکس اسٹیک ہوگا یہ وہ پوائنٹر ہوگا جو کہ ہمارے اسٹیک کے ٹاپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا.
बल्कि नहीं, हाँ, ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्टैक का जो मैक्सिमम साइज़ है हमारा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। टॉप जो होगा वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा करंटली स्टैक के अंदर कहाँ तक डेटा इंसर्ट हो गया है, उस वाले जिस पोजीशन पे हमारा लास्ट डेटा इंसर्ट हुआ है वो उसी को ही पॉइंट आउट कर रहा होगा, ये वाला। और स्टैक जो है वो ऑब्वियसली हमारा स्टैक जो बना है वो। इसके एल्गोरिदम को देखते हैं कि एल्गोरिदम में हमने एक आइटम को इंसर्ट कराना है स्टैक के ऊपर। स्टैक जो है सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा क्या इसके अंदर ओवरफ्लो की कंडीशन तो नहीं है। तो ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करने, ओवरफ्लो मतलब कि हमारा स्टैक ऑलरेडी मैक्सिमम तक फिल तो नहीं हुआ, उसके अंदर जगह है भी कि नहीं, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसको चेक करने के लिए हम एल्गोरिदम लिखते हैं इफ़ टॉप जो है वो मैक्स STK के इक्वल है, तो इट मीन्स प्रिंट करा दो कि हमारी ओवरफ्लो की कंडीशन है और रिटर्न कर जाओ वहीं से। ठीक है, और अगर उसके बाद हम अगर ये नहीं है तो फिर ये इफ़ नहीं चलेगा और ना ही ये रिटर्न होगा, देन वो इसको स्किप कर देगा। ठीक है, अगर स्टैक के अंदर जगह है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट ये है कि हमारी सेट टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। इसमें ऐसा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हमारा पॉइंटर मैक्सिमम यहाँ तक फिल, हमारा जो स्टैक है यहाँ तक फिल हुआ हुआ, पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट आउट करता है जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा है, मैक्सिमम वाला डेटा पड़ा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इससे ऊपर वाले ब्लॉक के अंदर एक नया डेटा इंसर्ट कराना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंटर को हम इंक्रीज़ करेंगे कि पॉइंटर उससे ऊपर वाले को पॉइंट आउट करने लग जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि ये जो टॉप है, टॉप में हमने एक ऐड किया है कि वो उससे ऊपर वाले को पॉइंट आउट करने लग जाए। ठीक है, उसके बाद अगली स्टेटमेंट में ये किया है कि हमने स्टैक के अंदर टॉप को रखा है। अब टॉप जो है टॉप के अंदर टॉप प्लस 1 है, इट मीन वो इससे ऊपर वाली को कंडीशन को इस वाले ब्लॉक को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अब उसके अंदर उसको हम रख रहे हैं स्टैक के अंदर। हम कह रहे हैं कि स्टैक के टॉप वाली पोजीशन के ऊपर हमारी आइटम रख दो। आइटम क्या है, जो भी हमने इंसर्ट करवानी थी वो चीज़। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, बस हमारा वो उधर स्टोर हो गया और बस हमने रिटर्न कर दिया। ये था पुश का ऑपरेशन। पुश हम कैसे करते हैं, उसके अंदर हम डेटा रखते कैसे हैं स्टैक के अंदर। ठीक है, और हाँ, अब है हमने पॉप का देखना है। पॉप का एल्गोरिदम क्या है, पॉप का एल्गोरिदम भी सेम ऐसा ही है। हमें पॉप में सबसे पहले हमें देखना होगा अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करनी होगी, देन उससे रिड्यूस करना होगा, आइटम किसी और वेरिएबल में रखनी होगी, एंड देन बस रिटर्न कर देना होगा। इसके अंदर स्टैक है।